دوستوں، کیا آپ نے کبھی دل کے اندر ایک انجانی سی گھبراہٹ محسوس کی ہے؟ جیسے سینے میں کوئی گرہ سی بن گئی ہو، ایک خاموش سرگوشی جو آپ کو پیچھے کھینچ لیتی ہو۔ اگر آپ ناکام ہو گئے تو، اگر سب بگڑ گیا تو، یہ خوف، یہ اضطراب، یہ بے چینی آج کی تیز رفتار زندگی میں تقریباً ہر دل کی کہانی ہے۔ مگر کیا آپ نے کبھی سوچا کہ شاید اس کا علاج کسی جدید طریقے یا تھراپی میں نہیں، بلکہ اس دانش میں چھپا ہے جو صدیوں سے انسان کے دلوں کو سکون دیتی آئی ہے؟ یہ ویڈیو اسی راز سے پردہ اٹھاتی ہے کہ اسلام صرف عبادت کا نظام نہیں بلکہ روح کی تھراپی بھی ہے۔ تو ذرا سوچئے، جب ہر طرف بے یقینی ہو، دل دھڑک رہا ہو اور دنیا کا بوجھ کندھوں پہ ہو، تو کیا واقعی دل کو سکون دینے والی کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے؟ کیا ہو اگر آپ کو ایک ایسا راستہ بتایا جائے جو آپ کے خوف کو ختم نہیں کرتا بلکہ آپ کو اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ آپ اسے دیکھ کے مسکرا سکیں؟ یہی اسلامی حکمت کی اصل روح ہے۔ خوف کو مٹانا نہیں بلکہ ایمان کے نور سے اسے بدل دینا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو دکھائے گی کہ کیسے قرآن، سنت اور اسلامی تعلیمات آپ کے اندر کے طوفان کو قرار میں بدل سکتی ہے۔ ہم بات کریں گے کہ خوف کی جڑ کہاں ہے، ہم بات کریں گے توکل کیسے دل کو مضبوط بناتا ہے، ذکر اور دعا سے دل کا قلعہ کیسے تعمیر ہوتا ہے، اور صبر شکر کے ذریعے خوف کیسے ایمان میں ڈھل جاتا ہے۔ تو آخر میں سوال صرف یہ ہے کہ آپ اپنے خوف سے بھاگنا چاہتے ہیں یا ایمان کے ساتھ اس پہ فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دوستوں، کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا کہ خوف اکثر وہاں سے جنم لیتا ہے جہاں ہمارا اختیار ختم ہو جاتا ہے، جب حالات ہمارے قابو میں نہیں رہتے، جب مستقبل دھندلا سا لگتا ہے، یا جب ہم کسی نقصان کے امکان سے دوچار ہوتے ہیں، تب دل کے اندر ایک انجانا سا دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں خوف خاموشی سے ہمارے اندر اپنی جڑیں گاڑنے لگتا ہے۔ آج کے دور میں ہم ہر طرف دباؤ میں ہیں۔ نوکری کا خوف، ناکامی کا خوف، تنقید کا خوف، تعلقات کھونے کا خوف، ان سب کا مرکز ایک ہی ہے: کنٹرول کھو دینے کا احساس۔ ہم چاہتے ہیں سب کچھ ہمارے مطابق ہو، لیکن جب ایسا نہیں ہوتا تو دل بے سکون رہتا ہے۔ اسلام اس حقیقت کو بالکل مختلف زاویے سے دیکھتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ خوف ختم کر دو، بلکہ یہ کہ ایمان کے ساتھ خوف کو سمجھو، قبول کرو اور اس کے اندر چھپے سبق کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے اور مال و جان کے نقصان سے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خوف زندگی کا حصہ ہے، سزا نہیں۔ یہ دراصل ایک دعوت ایمان ہے کہ آپ دیکھیں آپ کا بھروسہ کہاں پہ ہے، دنیا کے سہاروں پہ یا اس ذات پہ جو کبھی بدلتی نہیں۔ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق اندرونی سکون کا مطلب خوف کا خاتمہ نہیں بلکہ خوف کے ساتھ توازن پیدا کرنا ہے، یعنی دل میں اضطراب ہو مگر ایمان کا نور اسے گھیر لے۔ یہی وہ پہلا قدم ہے جو ہمیں آگے بڑھاتا ہے۔ خوف سے دوستی کرنے کے بجائے اس سے اللہ کے ذکر میں تحلیل کر دینا۔ تو سوچ کے دیکھیے، اگر خوف ایک اشارہ ہو جو آپ کو اللہ کے قریب لاتا ہے، اگر یہ کمزوری نہیں بلکہ دعوت ہو کہ آپ اپنا بھروسہ اپنے رب پہ رکھیں، تو یہیں سے سفر شروع ہوتا ہے، خوف کے اندر چھپے سکون کو پہچاننے کا۔ اب آگے ہم جانیں گے کہ توکل یعنی اللہ پہ اعتماد کیسے دل کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے اور خوف کو یقین میں بدل دیتا ہے۔ دوستوں، کیا آپ نے کبھی زندگی کے ایسے لمحے محسوس کیے ہیں جب ہر در آپ کو بند لگتا ہو، جب آپ نے پوری کوشش کی مگر نتیجہ وہ نہ نکلا جو آپ چاہتے تھے؟ تو یہی وہ موقع ہوتا ہے جہاں توکل کا مفہوم دل کو چھو لیتا ہے کہ بندے کا کام کوشش کرنا ہے، نتیجہ لکھنا اللہ کا۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ پورا زور لگا کے پھر دل سے کہیں، اے اللہ، اب معاملہ تیرے حوالے ہے۔ اسلام میں توکل ایک روحانی توازن ہے، جہاں انسان اپنی ذمہ داری بھی نبھاتا ہے مگر دل کا بوجھ نتائج سے ہٹا کے اللہ پہ رکھ دیتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب خوف اپنی گرفت کمزور کر دیتا ہے، کیونکہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ میری قسمت کسی انسان یا حالات کے ہاتھ میں نہیں بلکہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن کی سورہ طلاق میں اللہ فرماتا ہے، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے تو وہی اس کے لیے کافی ہے۔ تو سوچیں کیسا اطمینان ہوتا ہے جب انسان کو یقین ہو کہ ہر حادثہ، ہر تاخیر، ہر نقصان بھی کسی بڑی حکمت کا حصہ ہے۔ یہ یقین انسان کو خوف سے نہیں بلکہ یقین اور شکر سے بھر دیتا ہے۔ اپنی زندگی میں توکل کا مطلب یہ جاننا کہ جو چیز آپ کے اختیار میں ہے اس پہ محنت کیجیے، اور جو نہیں ہے اسے اللہ کے سپرد کیجیے۔ یہ دو جملے اگر دل میں اتر جائیں تو زندگی کے بیشتر خوف کو بخود ختم ہو جاتے ہیں۔
مثلاً اگر آپ امتحان کی تیاری کر رہے ہیں یا نوکری کے لیے انٹرویو دینے جا رہے ہیں تو توکل یہی ہے کہ پوری تیاری کریں مگر نتیجے کو اپنے سکون سے باہر نکال دیں۔ توکل دراصل دل کا سکون ہے جو کہتا ہے میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ ایمان کا وہ درجہ ہے جہاں خوف یقین میں بدل جاتا ہے اور پریشانی دعا میں۔ یہی توکل کی اصل طاقت ہے کہ خوف کو ایمان کے سہارے پہ بے اثر کر دینا۔ دوستوں، کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ جب آپ کے خیالات بے ترتیب ہوتے ہیں تو دل کی دھڑکن تیز، سانس بھاری اور ذہن الجھا ہوا محسوس ہوتا ہے؟ یہ خوف کی بنیادی کیفیت ہے، دماغ کے اس حصے سے پیدا ہوتی ہے جسے امگڈالا کہا جاتا ہے، جو خطرے کے احساس پہ فوراً رد عمل دیتا ہے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات اس کیفیت کو متوازن کرنے کا ایک ذہین نظام پیش کرتی ہے جو جدید سائنس سے بھی مطابقت رکھتا ہے۔ تو جب انسان کسی اعلیٰ طاقت پہ بھروسہ کرتا ہے یا اپنے خیالات کو مثبت رخ دیتا ہے تو دماغ میں سیروٹونین اور ڈوپامائن جیسے ہارمونز خارج ہوتے ہیں۔ یہی وہ کیمیکل ہیں جو پرسکون نیند، متوازن سوچ اور خوف میں کمی پیدا کرتے ہیں۔ اسلام میں دعا اور یاد الہی دراصل انڈفلنس کی ایک شکل ہے، یعنی ذہن کو موجودہ لمحے پہ مرکوز کرنا اور اندرونی شور کو خاموش کرنا۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر انسان روزانہ صرف چند منٹ اپنے خیالات کا مشاہدہ کرے، سانسوں پہ توجہ دے یا کسی مثبت تصور پہ فوکس کرے تو دماغ کی نیورل پاتھ ویز دوبارہ ترتیب پاتے ہیں، یعنی آپ کا دماغ لفظی طور پہ نیا بننا شروع ہو جاتا ہے، ایسا دماغ جو خوف پہ قابو پاتا ہے۔ اسلام بھی یہی اصول سکھاتا ہے، لمحہ حال میں جینا، غیر ضروری فکروں کو چھوڑنا اور یقین رکھنا کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ یہ یقین دماغ کے فائٹ اور فلائٹ رد عمل کو کم کر دیتا ہے اور پریفرنٹل کورٹیکس یعنی سوچنے اور فیصلہ کرنے والے حصے کو فعال کرتا ہے۔ عملاً آپ یہ کر سکتے ہیں، جب خوف یا بے چینی محسوس ہو تو چند گہرے سانس لیجیے، اپنے ذہن میں ایک مثبت تصور لائیں کہ ہر مشکل کے پیچھے کوئی حکمت ہے، خود سے کہیں میں کنٹرول میں نہیں مگر میں پر اعتماد ہوں۔ یہ چھوٹے جملے بار بار دہرانا دماغ کو وہی پیغام دیتے ہیں جو دعا یا ذکر میں دیا جاتا ہے، اطمینان۔ یہ وہی اطمینان ہے جو جسمانی طور پہ دل کی دھڑکن کو سست، سانسوں کو نرم اور دماغ کو صاف رکھتا ہے۔ یہ سائنس اور ایمان دونوں ایک بات پہ متفق ہیں، خوف کو ختم نہیں کیا جا سکتا مگر اسے سمجھ کے بدلا جا سکتا ہے، اور یہی تبدیلی انسان کو اندر سے مضبوط بناتی ہے۔ تو دوستو، کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہو کہ مشکلات یا دباؤ کے وقت آپ کا دل تیز دھڑکتا ہے، ذہن الجھتا ہے اور خوف بڑھ جاتا ہے؟ یہ دراصل دماغ کا امگڈالا رد عمل ہے جو خطرے کی صورت میں فوری طور پہ ہارمون جیسے کورٹیسول خارج کرتا ہے، جس سے تناؤ اور اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ صبر کی عملی اہمیت یہاں سامنے آتی ہے۔ جب آپ مشکل حالات میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں تو آپ اپنے دماغ کو وہ سگنل دیتے ہیں کہ یہ لمحہ خطرہ نہیں، بس ایک مرحلہ ہے۔ یہی عمل پریفرنٹل کورٹیکس کو فعال کرتا ہے، یعنی سوچنے اور فیصلہ کرنے والا حصہ خوف کے رد عمل کو کنٹرول کرنے لگتا ہے۔ سائنس میں بھی یہ ثابت ہے کہ جو لوگ مشکلات میں تحمل اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کے دماغ میں سٹریس ریزیلینس بڑھ جاتی ہے اور اضطراب کی سطح کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح شکر کے اصول بھی دماغی صحت کے لیے زبردست ہیں۔ شکر کرنے والے افراد کے دماغ میں ڈوپامائن اور سیروٹونین زیادہ خارج ہوتا ہے جو خوشی، اطمینان اور سکون پیدا کرتے ہیں۔ یہی ہارمونز خوف اور پریشانی کے احساس کو کم کرتے ہیں اور آپ کے ذہن کو مثبت سمت میں لے کے جاتے ہیں۔ عملی طور پہ یہ دو طریقے بہت مؤثر ہیں۔ نمبر 1، صبر کی مشق۔ جب کسی مشکل صورتحال کا سامنا ہو تو خود سے کہیں یہ وقت بھی گزر جائے گا اور میں اس سے سیکھوں گا۔ یہ جملہ دماغ کو خوف کے رد عمل سے دور کر کے مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت بڑھاتا ہے۔ نمبر 2، شکر کی مشق۔ ہر دن 3 چیزوں کے لیے شکر کریں جو آپ کے پاس ہے۔ یہ دماغ میں ریوارڈ سرکٹ کو فعال کرتا ہے اور اضطراب اور خوف کے احساس کو کم کرتا ہے۔ یہ دونوں اصول نہ صرف اسلامی حکمت میں ہیں بلکہ نیورو سائنس اور سائیکالوجی میں انہیں نہایت طاقتور قرار دیا جاتا ہے۔ خوف کی گرفت کم کرنے کے لیے صبر اور شکر کا امتزاج دماغ کو ترتیب دیتا ہے کہ وہ خود کو طاقت میں نہیں بلکہ سبق اور ترقی کے موقع میں بدل دے۔ تو یاد رکھیے، خوف کو ختم نہیں کیا جا سکتا لیکن صبر اور شکر دماغ کے ذریعے سے قابو میں لانے کا سب سے مؤثر راستہ ہے۔ یہی علم آپ کو اندر سے مضبوط بناتا ہے اور ہر خوف کو ایک قابل فہم مرحلے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو دوستو، جب بھی آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو اضطراب اور بے یقینی کا احساس خود بخود کم ہو جاتا ہے۔ دماغ کے سٹریس سرکٹ سکون کی حالت میں آ جاتے ہیں
اور یہ سب اصول مل کر ایک مکمل دفاعی نظام بنا دیتے ہیں، ایک ایسا اندرونی قلعہ جو خوف کو طاقت میں بدل دیتا ہے۔ یہ قلعہ صرف آپ کی روحانیت طاقت نہیں بلکہ سائنس کے ذریعے آپ کے دماغ کی ترتیب بھی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب آپ خوف کے ہر لمحے کو ایک سیکھنے کے موقع کے طور پہ دیکھتے ہیں تو زندگی بدل جاتی ہے۔ آپ پاتے ہیں کہ وہ چیزیں جنہیں آپ خوفناک سمجھتے تھے دراصل آپ کی اندرونی طاقت کو پروان چڑھانے کا ذریعہ تھی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ خود سے کہتے ہیں میں خوف کے ساتھ نہیں ڈرتا، میں اسے سمجھتا ہوں، قابو پاتا ہوں اور اس سے مضبوط بنتا ہوں۔ یعنی خوف صرف ایک امتحان نہیں بلکہ آپ کے اندر ایمان، صبر اور عقل کی طاقت کو بڑھانے والا ایک استاد ہے، اور یہی وہ راز ہے جو آپ کو ایک مضبوط، پرسکون اور متوازن انسان بناتا ہے۔ تو آج سے ہر خوف کا سامنا صرف خوف کے لیے نہیں بلکہ اپنی اندرونی طاقت کو پہچاننے کے لیے کریں، اور یاد رکھیں خوف ختم نہیں ہوتا مگر اس کا اثر آپ کے اندرونی سکون اور خود اعتمادی پہ مکمل طور پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ یہ وہ سفر ہے جو ایک عام انسان کو ایک حقیقی طاقتور انسان میں بدل دیتا ہے۔